اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آیت نمبر 177 سورہ بقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کریم نے اس آیت میں ارشاد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور صحیح ادا کرتے ہیں، کرے نماز اور دیا کرے زکوٰۃ۔ تو اب عظیم عبادات کا ذکر، یعنی انفاق خرچ کے بعد بھی اس کو کافی نہ سمجھے، لیکن جب نماز کا وقت آئے تو اللہ کے آگے جھک جائے۔ اب زکوٰۃ کے قانونی شکل ہے، جو اللہ نے قانون بنا دیا اس کی بھی پاسداری کرے۔ بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو جس میں روزانہ 5 مرتبہ وہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ تو صحابہ نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے خطاؤں کو دھو دیتا ہے اور مٹا دیتا ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں مشکوٰۃ شریف کی حدیث طیبہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی اہمیت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جس سے مال میں سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے اور اس میں زکوٰۃ ملی جلی رہے تو وہ زکوٰۃ کا مال اس دوسرے مال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ زکوٰۃ غریب اور ضرورت مند کا حق ہے، وہ دے، اور اس کے علاوہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اپنا مال باوجود اس کی محبت کے ان کو بھی دے جن کے پاس نہیں ہے، اور ان کو بھی دے جن کے پاس مال موجود ہے، کہ اسلام انسان کو دینے والا بناتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور یہاں اس میں عہد کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ وہ جو عہد بھی وہ جو اللہ سے اس دنیا میں آنے سے پہلے کیا، اور وہ عہد بھی جو اسلام لے کر آیا، نظر و منت مان کر بھی کہ یہ بھی ایک عہد ہے، یا پھر اللہ کا نام لے کر کسی انسان سے جو ہے وہ عہد کیا، یہ سارے جو ہیں وہ عہد میں شامل ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم ہی ایسا کوئی واعظ ارشاد فرمایا جس نے آپ نے یہ نہ فرمایا ہو کہ لا دین لمن لا عہد لہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تین شخص ایسے ہوں گے جن سے میں جھگڑوں گا۔ فرمایا جس نے میرے نام پر عہد کیا پھر اسے توڑ دیا۔ دوسرا فرمایا کہ جس نے آزاد کو بیچ کر اس کی قیمت کھا لی۔ آج غلام تو نہیں ہے، یا اس میں بچوں کا اغوا، عورتوں کا اغوا، سمگلنگ، انسانوں کی سمگلنگ جیسے مکروہ دھندے جو ہیں وہ ان کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ جس نے مزدور سے پورا کام لیا اور اسے اجرت نہ دی، تو سرکار نے فرمایا ایسے 3 لوگوں سے قیامت کے والے دن میں ان سے جھگڑوں گا۔ اور پھر والصابرین فی البأساء، صبر کو آخری صفت کے طور پر لایا جا رہا ہے کہ یہ ساری بیان کردہ چیزوں میں جو چیز کام آئے گی، جنگ میں، مصیبت میں، تکلیف میں، نقصان کے وقت، تو صبر کام آئے گا۔ باقی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی، ان سب معاملات کو پرکھا جائے تو صبر کا مادہ ہو تو نماز اور زکوٰۃ کی پابندی ہو سکتی ہے۔ تقدیر کے فیصلے پر رونے کی بجائے برداشت ہو سکتا ہے۔ ایک جز کو دیکھ لیں، ہر ایک میں صبر کے ساتھ تعلق ہے۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ روکنا، اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو روکنا۔ سمینا و اطعنا، اے پروردگار ہم نے تیرا حکم سنا بھی اور ہم نے اس کی اطاعت بھی کی۔ طبرانی شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی جانی، مالی یا مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے
اور وہ اس مصیبت اور پریشانی کا شکوہ لوگوں کے سامنے نہیں کرتا اور اللہ کے ذمے اس کو ڈال دیتا ہے، تو اللہ کے ذمہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے۔ یہاں صبر کے 3 مواقع بیان کیے گئے ہیں، ایک مالی تنگی، دوسرا بیماری اور تیسرا جنگ۔ یہ تینوں مواقع زندگی کے مشکل ترین مواقع ہوتے ہیں۔ جو ان 3 مواقع کے آنے پر آنے والی سختی میں ثابت قدم رہا، کفر اور شرک اور نافرمانی اور بد اخلاقی سے دور رہا، پرہیزگاری پر قائم رہا اور پھر بیان کردہ ساری تعلیمات پر عمل کرتا رہا، تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اولئک الذین صدقوا، اور یہ واولئک ھم المتقون، کہ ایسے لوگ ہی سچے اور متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق دے اور سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کریم یہ جتنی بھی صفات اور خوبیاں بیان فرمائی ہیں، اللہ کریم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ان سے متصف فرمائے اور ہمیں انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔